کے نہایت ہی عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ سو آئیے خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے، کیونکہ سارا جلال ساری عزت خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے ہے۔ آمین۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا خدا جو نہایت ہی عظیم خدا ہے، جو ہمیشہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور خدا نے جب جب کلام کیا ہے، خدا نے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بلیس کیا ہے، برکت دی ہے۔ خدا نے ہماری سمت کو تبدیل کیا۔ خدا ہماری سوچوں کو تبدیل کرتا ہے۔ آپ دونوں آگے آتے ہیں، چلو بھائی۔ سوائیں جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے زبوروں کی کتاب، زبور نمبر 109 خداوند کے کلام میں سے نکالیے، اور اس کی پہلی 5 آیات کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ زبور نمبر 109 اور اس کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کریں گے خداوند کے کلام میں سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے، اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہ، کیونکہ شریروں اور دغابازوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے۔ انہوں نے جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کی ہیں، انہوں نے عداوت کی باتوں سے مجھے گھیر لیا اور بے سبب مجھ سے لڑے ہیں۔ وہ میری محبت کے سبب سے میرے مخالف ہیں، لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی ہے اور میری محبت کے بدلے عداوت۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج شام ہم خداوند کے کلام میں سے جس مضمون پر بات کریں گے، آج شام جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائلنس آف گاڈ، خدا کی خاموشی۔ اس زبور کا جو مصنف ہے وہ خدا کا بندہ داؤد بادشاہ ہے، اور داؤد جو ہے یہ قوم بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ تھا، جس نے تقریباً 40 سال قوم بنی اسرائیل پر بادشاہی کی۔ یہ خدا کا ممسوح، خدا کا چنا ہوا بندہ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی بابت خدا نے کہا کہ ایک شخص جو میرے دل کے موافق ہے مجھے مل گیا۔ سو داؤد خدا کے دل کے موافق ایک شخص تھا، لیکن اگرچہ یہ خدا کا ممسوح ہے، یہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، 40 سال اس نے حکومت کی، لیکن جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں، یہ اپنی زندگی کے بہت سے ادوار میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، مشکلات اور آزمائشوں میں رہا۔ اسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داؤد بادشاہ کو اپنی زندگی کے بہت سے حلقوں میں خدا کی خاموشی کا تجربہ کرنا پڑا۔ اور یہ جو خدا کی خاموشی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
خدا کے خاموش ہو جانے سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ ریاضتیں کرتے ہیں، آپ خدا کو پکارتے ہیں، خدا کے حضور میں چیختے ہیں، چلاتے ہیں، آؤ نالا کرتے ہیں، لیکن خدا خاموش ہے، خدا جواب نہیں دے رہا، خدا حالات میں مداخلت کر کے حالات کو تبدیل نہیں کر رہا، خدا خاموش ہے۔ داؤد کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا، آج ہمیں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حلقے میں، کسی نہ کسی وقت، بلکہ اب بھی خدا کی خاموشی کا تجربہ کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، بہت سے حلقے ہیں جہاں پر خدا خاموش ہے، حالات خراب ہیں، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، گھر میں ناچاکیاں ہیں، مخالفت ہے، دشمن ہے، شریر ہے، سب کچھ جوں کا توں ہے، اور خدا کیا ہے؟ خاموش ہے، حالات نہیں بدل رہی، دعا کا جواب نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے خاموش ہے۔ اور یہ تجربہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہمیں ہوتا ہے، اور داؤد کو بھی ہوا۔ اور داؤد اس زبور کی پہلی آیت میں خدا سے بات کر رہا ہے، خدا کو کہہ رہا ہے کہ اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہے، چپ نہ رہے، کچھ کر، جواب دے، بول۔ اور یہ جو لفظ ہے نا میرے محمود، محمود کے لیے جو عبرانی ورڈ ہے وہ ہے تاہیلا، اور تاہیلا کا مطلب ہے تعریف کرنا، تاہیلا کا مطلب ہے حمد کرنا، تاہیلا کا مطلب ہے فخر کرنا۔ تو داؤد خدا کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا، میں تیری پرستش کرتا ہوں، میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تجھ پر فخر کرتا ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، میری نگاہیں صرف اور صرف تجھ پر لگی ہوئی ہیں، میں جن حالات میں ہوں ان حالات میں خاموش نہ رہے۔ اور وہ آگے بیان کرتا ہے کہ کس قسم کی مشکلات اور مصیبتوں اور دکھوں کا اسے سامنا تھا۔ ہم وثوق سے تو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ داؤد بادشاہ نے یہ زبور کس موقع پر لکھا۔ کیا جب ساؤل اسے ستاتا تھا، جب ساؤل اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، جب ساؤل کے حضور سے داؤد بھاگتا پھر رہا تھا، کیا اس وقت لکھا؟ یا پھر جب داؤد کا اپنا بیٹا ابھی سلوم اپنے باپ کے خلاف ہو گیا، بغاوت کر دی، اور داؤد دکھ میں ہے، کیا اس وقت لکھا؟ یا اپنی زندگی کے کسی اور ایسے موقع پر جب داؤد کو شدید قسم کی مشکلات، مخالفتوں، دکھوں اور آزمائشوں کا سامنا تھا۔ سو ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات جو ہے وہ طے ہے کہ داؤد کو جب یہ زبور وہ لکھ رہا ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر دکھوں کا سامنا تھا، اس کے سامنے آزمائشیں تھیں۔ وہ بیان کر رہا ہے یہاں پر، وہ کہہ رہا ہے کہ شریر اور دغا باز جو ہیں انہوں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے، وہ جھوٹی زبان سے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، وہ میرے خلاف ہیں۔ داؤد سے عداوت کی جا رہی ہے، اگرچہ وہ محبت کرتا ہے، نیکی کے بدلے اس سے بدی کی جا رہی ہے،
لیکن اس ساری سچویشن میں، ایسے مشکل ترین حالات میں، جب داؤد کے اگینسٹ اس کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، شریر کھڑے ہوئے ہیں، اس سے ستایا جا رہا ہے، اس سے عداوت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ بدی کی جا رہی ہے، داؤد کیا کر رہا ہے؟ داؤد کہہ رہا ہے لیکن میں تو بس دعا کر رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے یہاں پر داؤد کا۔ عام طور پر ہم میں سے کوئی بھی ہو، اگر کوئی ہماری مخالفت کرے، اگر ہمیں ستائے، ہمیں پریشان کرے، ہمیں دکھ دے، تو ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہوگا؟ بالکل جارحانہ ہوگا۔ لیکن داؤد ایسی صورتحال میں، ایسی سچویشن میں کسی مخالفین کی مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دیتا، کسی بدی کرنے والے کی بدی کا جواب بدی سے نہیں دیتا، کسی عداوت کرنے والے کی جواب عداوت سے نہیں دے رہا۔ وہ کہہ رہا ہے میں تو صرف کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں۔ اور پہلی آیت میں وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیری پرستش کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا توکل تجھ پر ہے، میری نگاہیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود میں دکھ میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں۔ اور اس سچویشن میں داؤد کیا کر رہا ہے؟ داؤد دعا کر رہا ہے۔ اور اس موقع پر داؤد جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا مثیل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کو ستایا جا رہا تھا، دکھ دیا جا رہا تھا، کوڑے مارے جا رہے تھے، ہاتھوں پیروں پر کیل ٹھونکے جا رہے تھے، کانٹوں کا تاج پہنایا جا رہا تھا، ٹھٹھوں میں اڑایا جا رہا تھا، اور جب مسیح صلیب پر تھا تو مسیح وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا ہے کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو داؤد کو شدید ترین دکھوں کا سامنا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ لیکن خدا کیا ہے؟ خاموش۔ خدا جواب نہیں دے رہا، خدا حالات میں مداخلت نہیں کر رہا، خدا ان تمام لوگوں کو کنٹرول نہیں کر رہا، خدا ہونے دے رہا ہے۔ خدا نے حالاتوں کو اجازت دے رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کئی بار ایسے ہوتا ہے، کئی بار کچھ لوگ جو ہمیں پریشان کرتے ہیں یا ہمیں ستاتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا پر دعا کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں پکارتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن خدا سٹل خاموش رہتا ہے۔ اور یہ جو وقت ہے خدا کی خاموشی کا، جب خدا چپ ہوتا ہے، یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے، یہ بہت تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، یہ بڑا ہولناک وقت ہوتا ہے، جب خدا کو آپ پکار رہے ہیں، دعا پر دعا کر رہے ہیں اور خدا خاموش ہے۔ حالات جو ہیں وہ ڈس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو اس طرح کے حالات میں، اس طرح کی مخالفت میں انسان پکار اٹھتا ہے داؤد کی طرح کہ خدا خاموش نہ رہے، کیونکہ شریروں نے میرے خلاف منہ کھولا ہے، خاموش نہ رہے۔ اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے جو داؤد نے کہی نا کہ میرے محمود،
یہ بات کر کے یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ میں تیرا پرستار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، کسی اور کا نہیں۔ اور کہہ رہا ہے خداوند خاموش نہ رہے، بول خداوند، کچھ کر خداوند، حالات بدل، مخالفین کو شکست دے، جاب دے، شفا دے، گھروں کے ماحول میں بہتری آئے، فائنینشل پرابلمز ختم ہو، کچھ کر خداوند، بول، چپ نہ رہا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں خدا کیا ہے؟ خاموش۔ داؤد 16 سال کا تھا جب وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور اسی ایج میں اس نے جولیت کو بھی مارا تھا، اور 30 سال کی عمر میں یہ بادشاہ بنا۔ لیکن اس کی زندگی کے جو 14 سال تھے، ان 14 سالوں میں خدا خاموش رہا۔ داؤد انتظار کرتا رہا، داؤد دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزرتا رہا، داؤد چھپتا رہا، بھاگتا رہا، حالانکہ اسے مسح کیا گیا ہے بادشاہ ہونے کے لیے، لیکن بادشاہ ہو کر بھی، انوائنٹنگ مل جانے کے بعد بھی اسے بھاگنا پڑ گیا۔ اور یہ بات طے ہے، جس شخص پر خدا کی نظر پڑ جاتی ہے، جس شخص کو خدا بلا لیتا ہے، جس شخص کو خدا مسح کر دیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں دکھوں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے بلایا ہوا شخص ہوتا ہے۔ سو آج ہم مختصر وقت میں اس بات پر غور کریں گے کہ خدا کیوں خاموش ہوتا ہے، یا خدا کے خاموش ہونے کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں۔ داؤد نے کہا اے خدا خاموش نہ رہے، تو آج ہم دیکھیں کہ خدا کیوں خاموش ہوتا ہے۔ پہلی بات، خدا اس لیے خاموش ہوتا ہے کیونکہ خدا ہمارے باطن میں ہمیں بلڈ کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں ٹرینڈ کرنا چاہتا ہے۔ ایک چرواہے کو بادشاہ بنانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، تیار کرنے کی ضرورت ہے، بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بادشاہی کر سکے۔ جب بادشاہیاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں نا تو پھر انسان کو قدر نہیں رہتی۔ ساؤل بادشاہ کو بڑی آسانی سے بادشاہی مل گئی، تو کیا ہوا؟ ساؤل نافرمان ہو گیا، اور جب نافرمان ہو گیا تو بادشاہی جاتی، خدا نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اگرچہ 40 سال وہ سیٹ پر رہا، پوسٹ پر رہا، لیکن خدا کی نظر میں ساؤل جو ہے نافرمانی کے سبب سے، گناہ کے سبب سے ریجیکٹڈ تھا۔ اور داؤد اگرچہ مسح کر دیا گیا لیکن پوسٹ پہ نہیں ہے، لیکن خدا کی نظر میں سلیکٹڈ کنگ تھا۔ تو کنگ کو تیار کرنے کے لیے خدا کو خاموش ہونا پڑا، خدا کو حالات کو اجازت دینی پڑی کہ اس کنگ کی زندگی میں، اس بادشاہ کی زندگی میں مخالفین آئیں، مسائل آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئیں، تاکہ اس کی ٹریننگ ہو، یہ تیار ہو، یہ تعمیر ہو، تاکہ جب یہ بادشاہی کرے تو راستی سے بادشاہی کرے، فرما برداری کے ساتھ بادشاہی کرے، خدا کے کلام کی اس پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر نگاہ رکھتے ہوئے بادشاہی کرے، خود
خود پر فوکس نہیں بلکہ خدا پر فوکس کرتے ہوئے بادشاہی کریں. سو خدا داؤد کو ٹرین کرنے کے لیے، اسے تیار کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے خدا خاموش ہو گیا، اور خدا نے حالات کو اور مخالفین کو اجازت دی کہ داؤد کی زندگی میں جائیں. داؤد جو تھا یہ گاڈ میڈ کنگ تھا، اسے خدا نے بادشاہ بنایا اور مقرر کیا تھا. آپ کو پتہ ہے داؤد کا جو بیٹا ابیسلوم، اس نے بغاوت کی اور یہ بھی بادشاہی کرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابیسلوم سیلف میڈ مین میڈ کنگ تھا، اسی لیے اس کی منسٹری اور وہ خود بھی ختم ہو گیا. لیکن داؤد گاڈ میڈ کنگ تھا، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ تیری بادشاہی کا، تیری سلطنت کا اخیر نہیں ہوگا. اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو داؤد کی اصل و نسل ہے، اس کے وسیلہ سے یہ بادشاہی قائم ہے، اور یسوع مسیح وہ بادشاہ ہے جو خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی کا اخیر نہیں ہے. سو خدا کیوں خاموش ہوتا ہے؟ ہمیں ٹرینڈ کرنے. یہ جو بلندی ہے، سرفرازی ہے، اس کو وہی انجوائے کر سکتا ہے جس نے پستی دیکھی ہے. یہ جو تندرستی ہے، اس سے وہی سمجھ سکتا ہے جس نے بیماری دیکھی ہے. خوشحالی کی سمجھ اسی کو آ سکتی ہے جس نے دکھ دیکھی. جس کو تھالی میں سب کچھ مل جائے وہ پھر ان چیزوں کی قدر نہیں کرتا. سو خدا چاہتا ہے کہ ہم نجات کی قدر کریں، ہم بادشاہی کی قدر کریں، ہم ہمیشہ کی زندگی کی قدر کریں، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں، اس کے کلام کی قدر کریں. اور حقیقی خوشی کو بھی وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ماتم کو فیس کیا ہے، جس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں. وہ کبھی بھی برکتوں کی، بلندیوں کی قدر نہیں کر سکتا. پولس کیا کہتا ہے کہ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بولیں بڑھنا بھی جانتا ہوں اور گھٹنا بھی جانتا ہوں. میں نے سب حالتوں میں بڑھنا، گھٹنا، بھوکا رہنا، سیر ہونا سیکھا ہے. خدا سکھاتا ہے، ٹرینڈ کرتا ہے دکھوں کے ذریعے سے، اور خدا خود جو ہے خاموشی اختیار کر لیتا ہے. خدا ہونے دیتا ہے بیمار، ہو جاؤ. خدا آگ کی بھٹی میں جانے دیتا ہے، جاؤ. خدا شیروں کی ماند میں جانے دیتا ہے، جاؤ. یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو صلیب پر جانے دیتا ہے، جا. لیکن جب وہ صلیب پر جاتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے، تو پھر تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے بھیجے ہوئے کو نہ تو قبر روک سکتی ہے، نہ آگ کی بھٹیاں روک سکتی ہیں، نہ شیر اسے دبوچ سکتے ہیں. کوئی اسے روک نہیں سکتا. ہاں اسے جانا ضرور پڑتا ہے، لیکن وہ چیزیں اسے روک نہیں سکتی جس مقصد کے لیے خدا نے اسے بلایا اور مقرر کیا. سو خدا کیوں خاموش ہوتا ہے؟ بلڈ ٹرینڈ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، تاکہ ہم تیار ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. اور دوسری بات خدا اس لیے خاموش ہوتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں. ہماری فیلوشپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ پاورفل ہو جائے.
یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ جتنے لوگ اس دنیا میں خدا کے قریب آئے ہیں وہ دکھوں میں آئے ہیں، مصیبتوں میں آئے ہیں، بیماریوں میں آئے ہیں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں آئے ہیں۔ اور جب لوگ دکھوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، مشکلات میں خدا کے پاس آتے ہیں دکھوں کے ذریعے سے تیار ہو کر، تو پھر وہ جلدی واپس نہیں جاتے۔ ہاں کئی لوگ ہیں جو دکھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے شفا مل گئی، معجزہ ہو گیا، تو پھر غائب، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہو کر نہیں آئے ہوتے، وہ تیار ہو کر نہیں آئے ہوتے، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، برکت مل جائے، شفا مل جائے، حالات بدل جائیں۔ لیکن جو واقعی تیار ہو کر خدا کے پاس دکھوں میں آتے ہیں، پھر کوئی چیز ان کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ پولس کہتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہ تلوار، نہ بھوک، نہ ننگ، نہ ظلم، نہ کال، نہ موت، کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا ٹرینڈ کر کے انہیں اپنے پاس لے کر آتا ہے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ سو خدا اس لیے کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، خدا کیوں خاموش ہوتا ہے؟ خدا نافرمانی کے سبب سے بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں بدی آتی ہے، زبور 66 میں لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا، اور جب بدی آتی ہے، نافرمانی آتی ہے، گناہ زندگی میں آتا ہے، تو پھر خدا اس شخص کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ساؤل بادشاہ؟ اگر آپ میرے ساتھ پہلا سموئیل اور اس کا 28واں باب اور اس کی 6 آیت کو کلام مقدس میں سے پڑھیں، بلکہ اگر اسے ہم 5ویں آیت سے پڑھیں، پہلا سموئیل 28واں باب اور 5ویں اور 6 آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے، لکھا ہے اور جب ساؤل نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراساں ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا، اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلہ سے کوئی جواب دیا۔ آمین۔ جنگ چھڑ رہی ہے، فلسطین خیمہ زن ہو گئے ہیں، ان کے لشکر اتنے بڑے ہیں کہ ساؤل بادشاہ دیکھ کر ڈر گیا، گھبرا گیا، کانپنے لگا، اور وہ خدا سے پوچھنا چاہ رہا ہے، خدا سے بات کرنا چاہ رہا ہے، خدا سے سوال کرنا چاہ رہا ہے، لیکن لکھا ہے کہ خدا تو نہ تو خوابوں کے ذریعے سے، نہ نبیوں کے ذریعے سے، نہ اوریم کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے۔ خدا جواب نہیں دے رہا۔ اور خدا کیوں جواب نہیں دے رہا؟ کیونکہ ساؤل نے خدا کی نافرمانی کی تھی اور خدا نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو جب زندگی میں بدی آ جاتی ہے، ہم خدا کے کلام کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر خدا خاموش ہو جاتا ہے۔ اس پر المیہ یہ کہ ساؤل نے کیا کیا کہ جب خدا نے جواب نہیں دیا، خدا اس کی نافرمانی کے سبب سے اس کے لیے خاموش ہو چکا ہے، تو پھر یہ جادوگرنی کے پاس چلا گیا پوچھنے کے لیے کہ اب میں کیا کروں۔ اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب سموئیل کی روح کو بلایا گیا تو وہاں پر اسے میسج دیا گیا کہ کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگلے دن یہ جنگ میں مارا جاتا ہے۔ تو خدا ان لوگوں کے لیے خاموش ہو جاتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا کی فرما برداری کریں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جو پاپوں کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے
مانگنے کے لیے، لیکن دنیا کا کوئی پاپا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی جادوگر ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کچھ دے سکتا ہے تو وہ زندہ خدا ہے، یہوہ خدا ہے جو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور چوتھی بات کہ خدا کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ خدا اس لیے خاموش ہوتا ہے، خدا ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد ہے متی کی انجیل کے اندر اس کے 15ویں باب میں ایک کنانی عورت یسوع مسیح کے پاس آئی اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کو ایک بدرو ستاتی ہے۔ وہ یسوع کے پاس ایک درخواست لے کر آئی ہے، اس کا تعلق غیر قوم سے ہے، یہ بتوں کی پرستش کرنے والی ہے، لیکن اس کے سارے معبودوں نے بھی اس کی بیٹی کو جب آرام نہیں دیا تو پھر یہ یسوع کے پاس آئی ہے اور کہتی ہے میری بیٹی کو ایک بدرو ستاتی ہے، ایک درخواست کر رہی ہے یسوع سے، لیکن لکھا ہے کہ یسوع نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ خداوند خاموش ہے، اور جب خداوند خاموش ہے تو یہ عورت واپس نہیں چلی گئی۔ اس نے اور زیادہ چلانا شروع کر دیا۔ شاگردوں نے کہا خداوند اسے رخصت کر دے، وہ چلاتی ہے۔ پہلے تو خدا نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر جب جواب دیا تو خداوند کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے لیے نہیں بھیجا۔ لیکن دیکھیں کہ وہ عورت قریب سے قریب تک خدا کی خاموشی اسے خدا کے قریب لے کر آ رہی ہے۔ دیکھا کہ پھر وہ یسوع کے قدموں پہ گر کی، اس نے سجدہ کیا، اور پھر خداوند نے ایک اور سخت الفاظ کہہ دیا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے۔ پہلے تو خدا خاموش ہے، بول نہیں رہا، لیکن جب خدا بول رہا ہے تو سخت قسم کا کلام ہے۔ لیکن یہ عورت واپس نہیں گئی، کہتی ہے ہاں خداوند، کتے بھی اسی میز سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو خدا نے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور لکھا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی تھی، شفا پا گئی تھی، بدرو سے آزاد ہو گئی تھی۔ تو خدا ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، جب میں جواب نہیں دے رہا تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا، یہ رکے گا یا واپس جائے گا یا اور میرے قریب آئے گا۔ لیکن یہ عورت واپس نہیں گئی بلکہ قریب سے قریب تر آتی گئی، اور خدا کے سخت کلام کو بھی اس نے قبول کیا۔ آج لوگ وہی کلام قبول کرتے ہیں جو برکت کا کلام ہو، لیکن سخت کلام لوگ قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت بھی سخت کلام نہیں ہوتا۔ تسلی کی ضرورت ہے لوگوں کو، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے لوگوں کو، شفا کی ضرورت ہے۔ لوگ دکھی ہیں تو تسلی دینے کی ضرورت ہے۔ سو خدا چیک کرتا ہے، خدا آزماتا ہے، اور آپ کو پتا ہے ابلیس بھی آزماتا ہے۔ لیکن ابلیس کے آزمانے میں اور خدا کے آزمانے میں فرق ہے۔ ابلیس جب آزماتا ہے تو وہ ہمیں گرانے کے لیے، وہ ہمیں توڑنے کے لیے آزماتا ہے، لیکن جب خدا آزماتا ہے تو وہ ہمیں تعمیر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے خدا ہمیں آزماتا ہے۔ تو خدا نے جب اس کو چیک کیا، اس کے ایمان کو چیک کیا، تو خدا جان گیا، اور خدا نے اس کے ایمان کی تعریف کی، اور نہ صرف تعریف کی، اس عورت کی بیٹی کی زندگی میں خدا نے پہنچا دیا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا اس لیے خاموش ہوتا ہے
کہ خدا ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ اور پانچویں بات اور آخری بات کہ خدا کیوں خاموش ہوتا ہے؟ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ خدا ہمیں درست راہ پر، ہماری منزل پر پہنچانے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں یوسف کے بارے میں۔ یوسف نے خواب دیکھے، خدا نے اسے خواب دکھایا، اور یہ خواب جو تھے یہ سرفرازی کے تھے، یہ حکمرانی کے تھے، یہ بادشاہی کے تھے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے بھائیوں کے جو پولے ہیں اس کے پولے کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ خواب اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے، اپنی فیملی کو بتاتا ہے، اپنے بھائیوں کو بتاتا ہے، لیکن اس کے خوابوں کے سبب سے، خدا کے اس کلام کے سبب سے اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ اب غور کیجئے، یہ جو یوسف تھا اس کی ایج 17 سال تھی جب یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چلاتا تھا، اور خدا نے اسے خواب دکھائے، خدا نے اس سے کلام کیا، لیکن جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ اس کے حالات اس کے خوابوں کے، کلام کے بالکل برعکس ہے۔ کلام سرفرازی کے ہیں لیکن زندگی دکھوں سے۔ اس کے بھائی اتنے حسد کرتے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ اس کو مار ڈالیں، اس کا خاتمہ کر دیں، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اسے گڑھے میں ڈال دیا۔ غور کیجئے، اس کے پاس کلام ہے، اس کے پاس خواب ہے، لیکن اسے گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور جب گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے تو خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا خاموش ہے۔ اسے مدیانیوں کے ہاتھ بیچا جا رہا ہے، یہ اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنی فیملی سے دور جا رہا ہے، لیکن خدا کیا ہے؟ خدا خاموش ہے۔ یہ مصر میں غلام بن گیا ہے، لیکن خدا خاموش ہے۔ اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا ہے، لیکن کیا ہے؟ خدا خاموش ہے۔ یہ جیل میں چلا گیا اور خدا خاموش ہے۔ وہاں پر اس نے فرعون کے 2 ملازموں کے خوابوں کی تعبیر کر دی اور ایک سے کہہ دیا کہ فرعون کے آگے میری سفارش کرنا، اور وہ بھول گیا، اور خدا خاموش ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ خدا کی جو خاموشی ہے یہ یوسف کو کہاں لے کر جا رہی ہے، کس سمت میں لے کر جا رہی ہے۔ بظاہر تو حالات خراب ہیں، اس کے خوابوں کے اگینسٹ ہیں، وہ اپنے گھر سے، فیملی سے دور ہے، اسے پہلے گڑھے میں ڈالا گیا، پھر بیچا گیا، پھر غلام، پھر الزام، پھر جیل، اور خدا خاموش ہے۔ لیکن خدا کی یہ خاموشی اسے درست ڈائریکشن کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور وہ جیل سے سیدھا فرعون کے محل میں، ہاللیلویہ، جہاں پر اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ وہ جو خواب اس نے دیکھے تھے وہ پورے ہوئے، اور جب کال ہوا، اس کے بھائی گلہ خریدنے کے لیے آئے تو اس کے بھائیوں نے اسے سجدہ کیا۔ اب یہ خواب اس نے دیکھے کس ایج میں؟ 17 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، اور 30 سال کی عمر میں یہ سیٹ پر آیا ہے۔ کتنا ٹائم لگا ہے؟ کتنے عرصے خدا خاموش رہے؟
13 سال 13 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اور اس 13 سال کے عرصے میں خدا خاموش ہے، لیکن حالات اسے اس طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں پر جا کر اس نے بادشاہی کرنی ہے۔ تو خدا اپنا کلام پورا کرنے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جو اس کے لوگ ہیں ہم رائٹ سائڈ پر چلیں، لیکن انسان کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ لیفٹ سائڈ پر جانا چاہتا ہے۔ تو خدا لیفٹ سائڈ سے رائٹ پر لانے کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے، ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ حالات اور دکھوں کی ٹھوکریں اسے لیفٹ سے لاتے 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 رائٹ پر لے آتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو خدا اس لیے خاموش ہو جاتا ہے، اور خدا یوسف کے لیے خاموش ہوا، اور وہ اس مقام پر آیا جہاں پر اس نے آنا تھا۔ آپ سب کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا، ابھی وقت تو نہیں ہے لیکن مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ خدا کی خاموشی جو ہے یہ ہمیشہ آپ کو، جو واقعی خدا کے لوگ ہیں، جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے، لکھا ہے نا کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، کن کے لیے؟ جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ خدا کی خاموشی بلائے ہوئوں کو سرفرازی کی طرف لے کر جاتی ہے، درست سمت، درست راہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور خدا جو کچھ بنانا چاہتا ہے خدا پھر اپنے لوگوں کو بنا ڈالتا ہے۔ ہمیں یہ ایکسپیرینس ہے خدا کی خاموشی کا۔ خدا کی خاموشی ہمیں لاہور لے کر آئی، اور خدا کی خاموشی نے آج مجھے خدا کا خادم بنایا۔ تو خدا خاموش ہوتا ہے تاکہ اپنے ارادوں کو پورا کرے، اپنے کلام کو پورا کرے۔ خدا اس لیے خاموش ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں معجزہ ہو۔ خدا اس لیے خاموش ہوتا ہے کہ ہم خدا کے قریب آ جائیں، لیکن خدا اس لیے بھی خاموش ہوتا ہے جب زندگی میں نافرمانی ہوتی ہے، جب زندگی میں گناہ آ جاتے ہیں۔ تو اگر آج اپنی زندگیوں پر ہم چیک کریں، غور کریں، کیا ہم خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ زندگی کے کسی حلقے میں، اور اسی لیے خدا زندگی کے مختلف حلقوں میں خاموش ہے۔ اگر ایسا ہے تو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اقرار کریں گے تو پھر خدا بولے گا، اور جب خدا بولتا ہے، ایک حوالہ دیکھیں آخری، اس کے بعد ہم ختم کریں گے۔ زبور نمبر 50 نکالیے، اور اس کی 3 آیت۔ زبور میں لکھ رہا ہے کہ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بھسم کر دی جائے گی، اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، اور جب خدا بولے گا، خدا کی آواز آگ کے شعلوں کو چیر دیتی ہے، خدا کی آواز بیابانوں کو ہلا دیتی ہے۔ اگر آج ہماری زندگی میں کوئی بیابان ہے تو خدا کی آواز اسے ہلا دے گی۔ ہاللیلویا۔ خدا حالات بدل دے گا، اور خدا ہمیں اس مقام پر لے کر آئے گا جہاں پر خدا ہمیں لانا چاہتا ہے۔ سو داؤد نے خدا کی خاموشی کا تجربہ کیا، یوسف نے تجربہ کیا، اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا، اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کی خاموشی ہمیں درست سمت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ہمیں ٹرینڈ کرتی ہے، ہمیں بلڈ کرتی ہے، ہمیں تیار کرتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ خدا آتا ہے اور پھر خدا خاموش نہیں رہتا، اور جب وہ بولتا ہے معجزے بھی ہوتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں، خوشحالی بھی آتی ہے، سرفرازی بھی آتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔
اسی لیے داؤد کہتا ہے اے خدا میرے محمود خاموش نہ رہ، میری مخالفت ہو رہی ہے لیکن میں تو بس دعا کرتا ہوں۔ سو اگر یہ دور ہم میں سے کسی کے لیے بھی اگر ہم خدا کی خاموشی کو فیس کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور خدا ایک وقت ہے لکھا کہ خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، خدا آئے گا، جواب دے گا اور سب کچھ بدل کے رکھ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ہم دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔